السلام علیکم۔ جب عبداللہ حیات تھا تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس معلومات اچھی خاصی، کیونکہ میں نے تقریباً 20-25، مجھے یاد نہیں پڑتا، 25 سال تو کم از کم میں نے جو ہے نا مطالعے میں لگائے۔ مجھے بچپن سے ہی اس قسم کا شوق تھا، اور میں اللہ کا شکر ہے علماء میں بیٹھا ہوں، اور آپ کو جب میں نام لوں گا تو آپ کو حیرانگی ہوگی۔ اس میں شاہ احمد نورانی صدیقی تھے، میں وہاں پہ گیا تھا کہ میں نے کہا کہ ایک آؤٹ ڈور کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا، مگر اس وقت جو ہے نا جس کے وہ خطیب تھے، یہ صدر کے اندر جو ہے میمن مسجد اس کے خطیب تھے، مگر اس وقت میمن مسجد بن رہی ہے، اور اس نے جال کے اندر سے وہ محفوظ کیا ہے کہ اندر کوئی آئے نہ، کوئی زخمی نہ ہو، ورنہ میں آپ کو مکمل اس جگہ کی معلومات بتاتا کہ اس طریقے سے کون کون وہاں پر آئے تھے اور گئے تھے، اور بڑے بڑے علماء تھے، کیونکہ یہ جو نا حضرت امام نورانی صدیق کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ تقریباً 1400 سال میں جو شخص کام نہیں کر سکا، انہوں نے وہ کام کرا ختم نبوت کا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے نبوت کا اعلان کرنے والے بہت تھے، کیونکہ ان کی عیسائیوں کی کتابوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور جو انجیل میں جو نام ہے، حضور کا جو نام دیا ہے وہ فارکلی دیا ہے، تو اس لیے کہ حضور کے وقت کے زمانے میں فارکلی تحریک شام میں تھی، جس کو امام معاویہ نے جا کے ناکام بنایا۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے اوپر جو لڑائی شروع کری تھی حضرت معاویہ نے، اور حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی سمجھ لیں کہ انہوں نے کافر قرار دیا تقریباً 1400 سال کے اندر۔ تو ان کی بہت سی یادیں میرے پاس جو میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، تو آپ کو حیران ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت الیاس قادری کو جو ہے نا دعوت اسلامی کو جو سربراہ انہوں نے مقرر کیا تھا، کیونکہ اصل جو ہے دعوت اسلامی کے امیر حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی ہیں۔ پہلے اس کا نام جو تھا انٹرنیشنل نام تھا ورلڈ اسلامک مشن، جس کا اردو میں ترجمہ بین الاقوامی دعوت اسلامی بنتا ہے۔ اس کے متعلق میں بعد میں بات کروں گا۔ بات اس وقت یہ کر رہا تھا کہ میں جب عبداللہ کی حیات تھا تو اس کی بہت وہ تھا کہ میں گفتگو کروں، مگر میں اپنے آپ کو ایسا سمجھ نہیں رہا تھا، کیونکہ میں لکھنا جانتا ہوں، تقریر کرنے کا مجھ میں فن نہیں ہے، کیونکہ آج کل جس حساب سے علماء تقریریں کر رہے ہیں اپنے باڈی لینگویج کے حساب سے، اس حساب سے میں نے کہا کون میری بات سنے گا، میں صرف تحریر میں کر سکتا ہوں۔ ابھی وہ بات چیت چل ہی رہی تھی، اور اس لیے وہ معاملات ہو رہے تھے، اور وہ اس رمضان سے چاہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں، اسی وجہ سے مجھے بہت شدید صدمہ ہے اس رمضان کا۔ ہم اس رمضان سے آپ نے یہ شروع کرتے پروگرام، مگر یہ کہ اللہ کو جو منظور تھا، مگر جس وقت اس کا حادثہ ہوا اس کے بعد جامعہ دارالعلوم میں جب اس کی نمازیں پڑھائی گئی، تو یہ تقریباً آدھے پون گھنٹے پہلے وہ ان کا جنازہ وہاں پہنچا دیا تھا۔ میں عبداللہ کے ساتھی تھا، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور سوچ رہا تھا شاید یہ کام نہ ہو، مگر اس کے بعد میں ادھر آیا، حالانکہ مجھے بولنا نہیں آتا تھا۔ آپ لوگوں نے مدد کری، آپ لوگوں نے سنا، آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، کئی لوگوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کری۔ اب آہستہ آہستہ میں اس معاملے میں آ رہا ہوں، تو اس لیے میں نے اس کا نام نور عظمت رکھا ہے، کیونکہ یہ بہت لمبی بات جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ باتیں بتانا چاہوں گا جو آج کل کے علماء کے متعلق حضور نے بتایا، اور آج وہی علماء کو دیکھ رہے ہیں۔ میں وہ مستند حدیث آپ کو بتاؤں گا جو ان کے متعلق بتایا، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے، صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، کیونکہ میں قرآن حدیث جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو ہو گئے وہ شیخ عبد القادر جیلانی، بس ان تینوں کو لے کے چلوں گا، انہی کی بہت بڑی بات ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو صحیح کیا ہے، حقیق کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو شروع کرا ہے، بس آپ لوگوں کا تعاون ضروری ہوگا، میرے بچوں اور عزیزوں اور دوستوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی بات آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک عالم، مفتی، مولوی، قاری اور حافظ نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے کئی سال دینی مدرسوں میں علم دین حاصل کرنے میں صرف نہ کرے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت اور تعجب ہوگا کہ میں نے آج تک کسی مدرسے میں ایک دن بھی تعلیم حاصل نہیں کری۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہی اللہ کا مجھ پر فضل ہے
وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ القرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے، کیونکہ اگر میں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہوتی تو میں اس وقت یا تو دیوبندی ہوتا یا بریلوی ہوتا یا شیعہ ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں تقریباً ہر مدرسے میں اپنے مسلک کی تعلیم دی جاتی ہے، مسلمان ہونے کی نہیں۔ اس لیے ہم لوگوں میں یہ بڑے مسائل چل رہے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی بات کرتا ہے، اور افسوس اس بات کی ہے کہ وہ دوسروں کو کافر کہتا ہے۔ ہمارے علماء دوسرے کے مسلک کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ جس کے دل میں جو ہے اللہ کا خوف ہو اور دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا فعل کر رہا ہے جو کفر والا ہو، اس فعل کو تو کفر کو کہہ سکتے ہیں مگر کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہمارا قرآن اور حدیث میں اس کی مکمل مضمون بھی ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ مکمل حدیثوں کے نمبر لے کر اور قرآن کی آیتیں لے کر میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پاکستان میں زیادہ تر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اور کیونکہ میرا اہل سنت سے واسطہ ہے، میں اس لیے اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ مسئلے مسائل کا ہم لوگ میں اختلافات چل رہے ہیں۔ ان دونوں میں اس کو کون سا گرو سچا ہے، عام طور پر مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ جب بریلوی اور دیوبندیوں کا جنم نہیں ہوا تھا، اس وقت کی پرانی کتابوں میں دیکھا جائے تو آسانی سے انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے فرمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، صحیح دین، صحیح مذہب کی بات اور ہم صحیح اسلام کے بارے میں عام مسلمان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جن جن مسائل پر بحث کروں گا، قدیم کتابوں سے تحقیق کر کے، قرآن کریم، حدیث اور مستند کتابوں سے پوری تحقیق کر کے، جو ہمارے میں بہت اہم سمجھی جاتی ہیں، بفضل تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں قرآن کریم اور حدیثوں میں، جو کہ عربی زبان میں ہے، میں صرف ترجمے پہ اکتفا کروں گا۔ اگر کوئی شخص آیت عربی میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ گھر کے اندر قرآن شریف کا مطالعہ کرے، کیونکہ اس کے لیے میں جو ہے جہاں سے آیت لی گئی ہے، اس کا پارہ، رکوع، آیت نمبر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہو، اور وہ عربی کے اندر وہ آیت کا مطالعہ آپ خود کر لیں اور پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ اس طرح جہاں سے حدیث لی گئی ہے اور مستند حدیث، فیک حدیث ہے، راوی والی نہیں، بالکل مستند حدیث ہیں۔ اس کتاب کا نام، جلد، باب، صفحہ نمبر اور حدیث نمبر بھی میں ایسے بتاؤں گا کہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو، تاکہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنی عبادت ڈھونڈنا چاہے تو اس وقت اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ امید ہے کہ میری گفتگو عام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور آخرت کے نجات کا سبب بنے گی۔ مجھے آپ سب کی جانی اور زمانی مدد کی ضرورت اس شکل میں ہے کہ اللہ کی عظمت کے اس پروگرام کو جہاں جہاں تک ہو سکے پہنچائیں اور میری مدد کریں، اور مجھے موضوع دیں، میں ہر موضوع پہ بات کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالی سے دعا کروں گا ہمارے لیے یہ پروگرام رحمت اور نجات کا ذریعہ بنائیں، جو عبداللہ کے لیے، ہمارے لیے، عبداللہ کے والدین کے لیے، میرے والدین کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے اور آپ کے لیے وہ نجات کا سبب بنے، اور ہمارے محسنوں کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ مجھے آپ کی مدد کی انتہائی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ۔ اس کے متعلق جو میں بات بتاؤں گا بالکل صحیح مستند ہوگی۔ اگر الفاظ کی ادائیگی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کری، اگر کچھ بھول چکو تو میری مدد کرنا، اور جو بھی غلطی ہو اس میں میرے متعلق بتانا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد وہ بات نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہی میرا یہ تھا۔ اس وقت میں 2 حدیث اس کے بعد بیان کروں گا، کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔